بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک پیالہ بادشاہ کے پانی پینے کا تھا اور وہ بادشاہ کی پیاس کا ناپا ہوا تھا۔ یا پیالہ تھا اناج ناپنے کا۔ حضرت یوسف نے ان کو چور کہلوایا، یہ جھوٹ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے حضرت یوسف کو اپنے باپ کے سامنے سے لے جا کر چوری سے بیچ ڈالا تھا۔ حضرت یعقوب کے دین میں یہ حکم تھا کہ جو کوئی چوری کرتا وہ مال والے کا غلام ہو رہتا صرف 1 سال تک، اور ان کے بھائیوں نے کہا بھی تھا تم جسے چوری میں پاؤ اسے غلام بنا لینا۔ یہ کہہ کر وہ لوگ قافلے والوں کا مال و اسباب تلاش کرنے لگے۔ سب بوجھوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی اور سب سے آخر میں چھوٹے بھائی بنیامین کے شتر کے بوجھ کی تلاشی لی۔ بالآخر بنیامین کے شتر کے بوجھ میں وہ پیالہ نکلا، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ پھر شروع کی اس نے دیکھنیاں کھرجیاں ان کی، پہلے اپنے بھائی کی کھرجی سے، آخر کو وہ برتن نکلا، ایک کھرجی سے اپنے بھائی کی، پھر سب کو حضرت یوسف کے پاس حاضر کیا۔ ان کے بھائی بہت طاقتور تھے، اگر وہ اپنی طاقت سے کام لیتے تو وہ نہ پکڑے جاتے، لیکن چھوٹے بھائی بنیامین کی وجہ سے سب پکڑے اور حضرت یوسف کے پاس حاضر کیے گئے۔ اور جب حضرت یوسف کے پاس واپس پہنچ گئے تو وہ آپس میں مشورے کرنے لگے کہ عزیز مصر سے یہ بات کہنا چاہیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کے عوض میں کسی دوسرے بھائی کو 1 سال کے واسطے غلام رکھ لیجئے، تاکہ ہم لوگ اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے باپ کے پاس اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے جائیں اور ان کے سپرد کر دیں، ورنہ ہم اپنے آپ کو کیا جواب دیں گے، اور باپ ہم سے سخت ناراض ہوں گے اور کہیں گے کہ بنیامین کو بھی یوسف کی طرح گم کر دیں۔ ہم لوگ اگرچہ ہر چند یقین دلائیں گے لیکن وہ کبھی ہماری بات کو باور نہ کریں گے۔ اپنے جی میں یہ مشورے طے کر کے دربان کے امراء لے کر حضرت یوسف کے حضور میں حاضر ہوئے اور حضرت یوسف سے بولے، اے عزیز مصر، آپ نے ہم پر بہت مہربانی کی اور شفقت فرمائی، اور اس سے بھی زیادہ آپ سے نوازشات کی امیدیں ہیں، لیکن ایک مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ اپنے لطف و کرم سے ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھوڑ دیں، تاکہ ہم لوگ اپنے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق اپنے باپ کے پاس لے جائیں، اور ہم لوگوں کو یقین کامل ہے کہ آپ ضرور ہماری گزارشات پر توجہ فرمائیں گے اور ہم لوگوں کو تشکر و امتنان کا موقع دیں گے۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے کہا کہ حکم شرعی تمہارے دین میں یہی ہے، اور تم نے بھی یہ چیز پہلے قبول کر لی تھی کہ چور پکڑا جائے بے موجب شرع کے وہ ہماری قید میں 1 سال تک رہے گا، اور تم لوگوں نے بھی یہ بھی کہا تھا کہ ہم سب پیغمبر زادے ہیں اور نیک مرد ہیں، بھلا بتاؤ کیا یہ درست ہے کہ تمہارا بھائی میری چوری کرے؟ وہ بولے کہ آپ سچ فرماتے ہیں، چوری کرنا اس کے حق میں عجب نہیں، اس کا بھائی بھی چور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، انہوں نے کہا اگر اس نے چرایا تو چوری کی اس کے بھائی نے بھی پہلے۔ تب حضرت یوسف نے یہ سن کر دل میں کہا، تب آہستہ سے یوسف نے اپنے جی میں اور ان کو جتایا اور بولا کہ تم بدتر ہو درجے میں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بتاتے ہو۔ مروی ہے اگرچہ وہ چوری کا ذکر نہ کرتے تو بنیامین کو لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے چوری کا ذکر کیا۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف نے غصہ میں ہو کر اپنے دل میں کہا کہ تم نے ایسی چوری کی کہ اس کے بھائی کو باپ سے چرا کر بیچ ڈالا، اور میری چوری کا حال اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ ان پر چوری کے تان کا قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کو پھوپھی نے بچپن میں پالا، جب بڑے ہوئے تو باپ نے چاہا کہ اپنے پاس رکھوں، اور پھوپھی کی محبت تھی اس لیے انہوں نے چھپا کر ایک
پٹکا ان کی کمر سے باندھ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اس کو ڈھونڈنے لگیں۔ آخر لوگوں میں چرچا ہوا، آخر وہ پٹکا یوسف کی کمر سے نکالا گیا۔ سباب موافق ان کے دین کے 1 سال تک ان کی پھوپھی نے اس ہیلا سے حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھا، اور حضرت یوسف نے کہا بھائیوں نے مجھ پر اتنا ظلم کیا اور ستایا، یہاں تک کہ مجھ کو بعید الوطن کیا، پھر بھی یہ لوگ چوری کی تہمت دیتے ہیں، یہ سب لوگ عجیب آدمی ہیں۔ بالآخر بھائیوں نے حضرت یوسف سے عرض کیا، اے عزیز مصر، ان کے والد بزرگوار بہت ضعیف اور نابینا ہیں اور ان کی مفارقت میں اور بھی زیادہ پریشان ہوں گے۔ آپ ہمارے اور بھائیوں میں سے ایک بھائی کو رکھ لیجئے، اس کا بدلہ ہو جائے گا اور ہم میں سے آپ کی خدمت بھی بخوبی کر سکے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہنے لگے، اے عزیز مصر، اس کا باپ ہے بوڑھا بڑی عمر کا، سو آپ ہم میں سے اس کے بدلے دوسرے کو رکھ لیں اور ہم آپ کو بہت احسان والا دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف نے اس کے جواب میں کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بولے یوسف، اللہ تعالیٰ پناہ دے، ہم کسی کو پکڑیں مگر اس کو جس کے پاس پائی اپنی چیز، اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو بہت بے انصاف ہوں گے۔ یعنی حضرت یوسف نے فرمایا، معاذ اللہ، ہم بے گناہ کو پکڑیں گے لیکن ہم اس کو گرفتار کریں گے جس کے پاس پائی گئی ہماری چیز، اور اگر ہم تمہارے کہنے سے کسی بے گناہ کو پکڑیں گے تو پھر ہم بہت ہی ظالم ہوں گے۔ اور اس جملہ میں حضرت یوسف نے ایک اشارہ فرمایا جو آخرت پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ ہم بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے مگر ہم پکڑیں گے اس کو جس نے چوری کی ہے۔ ایسا ہی قیامت کے دن جو شخص چاہے کہ کسی کو بخشوا دے، اللہ تعالیٰ سے حق سبحانہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ جس بندے نے میرے حکم کو مانا اور مجھ کو واحد جانا، اسی کو بخشوں گا۔ حاصل کلام، ہر چند بھائیوں نے چاہ کہ حضرت یوسف سے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھڑا لیں، لیکن وہ کسی طرح سے چھڑا نہ سکے اور بہت ہی مایوس ہو گئے، اور سب کے سب شہر کے دروازے پر جا بیٹھے اور آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور بعد ان میں سے کہنے لگے کہ نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں اور نہ ادھر، اور بنیامین کو یہاں چھوڑ کر کہاں جائیں گے۔ کہنے لگے، عجب شامت ہم پر آئی، آخر باپ کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جب نا امید ہوئے اس سے تو اکیلے بیٹھے مصلحت سمجھنے کو، پھر بولا ان کا بڑا بھائی جس کا نام شمعون تھا، اس نے کہا، تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے لیا ہے عہد اللہ تعالیٰ کا، اور اس سے پہلے جو قصور یوسف کے بارے میں کر چکے ہو اس کا حال تم کو اچھی طرح معلوم ہے، لہذا میں اس ملک سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا باپ اس ملک پر روانگی کی اجازت نہ دے، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ کوئی حکم کرے میرے واسطے، اور وہ البتہ بہتر حکمت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تمام بھائیوں کو بڑے بھائی نے رخصت کر دیا اور خود وہیں رہ گیا، اس امید پر کہ شاید مہربان ہو کر بنیامین کی خلاصی کر دیں۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ سب بھائیوں نے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھوڑے گئے تو ہم اپنے زور و طاقت سے لے لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی طاقت دی ہے، اور ہر ایک ان میں سے بولا، اگر ہم چاہیں تو ایک ایک بھائی ایک ایک کو لے سکتا ہے، پس کیوں ہم اس معاملہ میں نامردی کریں۔ اور ایک بھائی نے فخر سے، جس کا نام یہودا تھا، کہا، میں اکیلا ہی ملک مصر کو لے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سب بھائی لڑنے کو مستعد ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہر ایک بھائی ہر ایک دروازے پر جا کر جنگ کا نعرہ مارے، اور حضرت یوسف ان کی قوت سے خوب اچھی طرح سے آگاہ تھے۔ ایک جاسوس پوشیدہ طور پر ان کی خبر کو بھیجا، اور وہ جاسوس ان لوگوں کی خبر لایا کہ کنعان کے باشندے حضرت یوسف عزیز مصر سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس خبر کو سن کر حضرت نے 40,000 مرد جنگی سلاح پوش تیار کیے
اور تمام اہل مصر کو خبر دی کہ لڑائی کا سامان تیار کرو اور ہر وقت بہت زیادہ ہوشیار رہو۔ یہ خبر ملک ریان تک پہنچی۔ اس نے کہا یہ خبر کیا ہے؟ تو مصریوں نے اس کے جواب میں ملک ریان سے کہا کہ کنانیوں نے ایک پیالہ سرکاری چوری کیا تھا اور عند التحقیق وہ پیالہ ان کے بوجھوں میں سے نکلا۔ اس جرم میں ان کا ایک بھائی بے موجب آئین و قانون مقید ہے اور وہ کنانی اس لیے ہم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ ملک ریان نے کہا میں بھی حاضر ہوتا ہوں تمہاری مدد کے لیے مع تمام لشکر کے۔ حضرت یوسف نے ملک ریان سے کہا ابھی میں کافی ہوں اور ابھی آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں، جب ضرورت ہوگی آپ کو یاد کر لیا جائے گا، آپ اپنی جگہ آرام کریں۔ چنانچہ دوسرے دن قافلے اور لشکر نے شہر کے اندر آ کر حملے شروع کر دیے اور ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی یہودا نے دروازے پر جا کر ایک ایسا نعرہ مارا کہ 40,000 مرد کارزار مصر کے یک بارگی بے ہوش ہو گئے، اور شمعون نے بھی دوسری راہ سے آ کر اپنی شجاعت دکھائی۔ مصر کے لشکریوں نے جب یہ حال دیکھا سب شکست کھا کر پسپا ہوئے، اور حضرت یوسف 40,000 مرد سپاہ کے بیچ میں تھے۔ دیکھا کہ ان کے بڑے بھائی نے ایک پتھر اٹھا کر قلعہ کے کوشک پر پھینکا، اس سے مکان کی تمام کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، اور یہ بھی دیکھا کہ تمام لشکر مصر کا ہیبت سے پسپا ہو گیا۔ تب انہوں نے وہ دستار جو بھائیوں نے باپ سے لا کر دی تھی، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دستار تھی جو بطور معجزے کہ ان کو لا کر دی تھی، وہ ان کو دکھائی۔ پھر سب بھائیوں نے اس دستار کو دیکھا تو دیکھتے ہی دیکھتے سب بھائی سست اور کمزور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے ایک ہی حملے میں ان سب کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر اہل مصر کو بہت تسلی ہوئی، اور بادشاہ ریان نے حضرت یوسف کی جوان مردی دیکھی تو بہت تعریف کی۔ حضرت یوسف نے ان لوگوں سے کہا شاید تم نے اپنے دل میں یہی بات ٹھہرائی ہوگی کہ ملک مصر میں تمہارے مقابل کا نہیں۔ انہوں نے کہا خدا کی یہی مرضی تھی، آخر میں ہم تمہارے ہاتھ سے گرفتار ہو جائیں، لیکن ہم کو اس جنگ سے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ مصر میں ہمارے مقابل نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف نے ان لوگوں کو اونٹوں کے بوجھ سمیت اپنے پاس بلوا لیا تاکہ لوگ یہ جانیں کہ ان پر ضرور سزا مقرر کی جائے گی، اور وہ لوگ آپس میں کہنے لگے یہ کو ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا ہمارے آباء و اجداد سے ہے، کچھ بزرگی پائی ہوگی کہ ہم اس کے مقابل ہو کر لڑے اور ہم اس کے ساتھ نہ لڑ سکے۔ اس پر یہودا نے کہا میری بات سچ ہے کہ جو کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے۔ پھر اس کے بھائیوں نے کہا اگر ہمارا بھائی یوسف ہوتا تو ہم پر اس طرح احسان نہ کرتا، ہم لوگوں کو تو اسی وقت ہی مار ڈالتا۔ الغرض حضرت یوسف نے ان سب لوگوں کو 3 دن تک قید میں رکھا تاکہ شہر کے لوگوں کو خاطر جمع رہے۔ جب 3 دن قید کے گزر گئے تو انہوں نے ان لوگوں کو بلوا کر کہا تم پر بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ فوراً جان سے مار دیا جائے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ ہمدردی کی اور تمہاری رہائی دلائی، کیونکہ تم لوگ نیک آدمی ہو اور ہم ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ بس میں نے تم کو معاف کیا اور اس قید سے تم کو خلاصی دی، اب تم لوگ جہاں طبیعت چاہے وہاں جاؤ۔ شمعون نے کہا اے بھائیو میں یہاں رہوں گا اور تم سب لوگ جاؤ اپنے باپ کے پاس اور یہ حقیقت و ماجرا جا کر بیان کر دو، پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے شمعون نے کہا تم سب بھائی اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو ہمارے ابا جان آپ کے ایک بیٹے نے چوری کی ہے۔ بس بے موجب کہنے شمعون کے 9 بھائی کنان میں گئے اور یہاں شمعون بنیامین رہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے واسطے اندیشے میں تھے اور بے وجہ فکر کے لوگوں کو راستے میں بٹھا رکھا تھا۔ بیٹوں کے آمد کی خبر تک ہم تک جلد پہنچائیں۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام کو لوگوں نے ان کے بیٹوں کی آمد کی خبر دی اور کہا
مصر سے صرف 9 بیٹے آئے ہیں اور ان کے ہمراہ نہ اونٹ ہیں اور نہ ان کے بوجھ ہیں، یعنی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے اور رونے لگے، اور جب بیٹے ان کے پاس آئے تو انہوں نے ساری حقیقت اپنی جو حال ان پر گزرا تھا وہ کہہ سنایا، اور کہا گندم ناپنے کا ایک پیالہ چوری ہو گیا تھا، اس کے عوض بنیامین کو قید میں رکھا، اور وہاں کے عزیز مصر یوسف سے لڑائی ہوئی، اور ہم سب بھائیوں کی عزیز مصر نے بہت اچھی ضیافت کی اور بہت ہی اچھی طرح سے ہم لوگوں کو رکھا۔ اور اے ہمارے ابا جان، اگر آپ کو ان باتوں میں ذرا بھی شک معلوم ہو تو ہمارے قافلے کے دوسرے لوگوں سے معلوم کر لیجئے، اور ہم نے جو کچھ آپ سے عرض کیا ہے بالکل سچ ہے، ذرا بھی اس میں فرق نہیں، اور اس معاملہ میں ہم لوگ بے گناہ ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور پوچھ ہے میرے باپ ان بستی والیوں سے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے والوں سے بھی جس قافلے کے ہم لوگ واپس آئے ہیں، اور بے شک ہم لوگ سچ کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہیں جو تم کہتے ہو، اور تم لوگوں نے اپنے دل سے یہ بات بنا لی، اور اب مجھے سوائے صبر کے کچھ بھی نہ بنائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بولا کوئی نہیں بنائی ہے تمہارے جی نے یہ بات، اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، شاید لے آئے اللہ تعالیٰ میرے پاس ان سب کو وہی خبردار حکمت والا۔ الغرض حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں سے یہ دروغ امیز باتیں سنی تو ان سے مزید معلوم ہوا، اور قیاس ان باتوں کا کیا بہت ممکن ہے میرا یوسف مصر میں ہے۔ پھر ان سے توجہ ہٹا لی اور پھر کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور منہ پھیرا ان سے اور کہا، اے افسوس اوپر یوسف کے، اور سفید ہو گئی ان کی آنکھیں یوسف کے غم سے، کیونکہ وہ یوسف کے غم میں بھرے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے جب اپنے باپ کو دیکھا کہ یوسف کے غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں اور ضعیف و ناتوانی سے پشت بھی خم ہو گئی، تب وہ کہنے لگے، کہا انہوں نے، قسم خدا کی ہمیشہ رہے گا، تو یاد کرتا ہے یوسف کو یہاں تک کہ ہو جائے تو مزمل یا ہو جائے ہلاک ہونے والوں سے، یعنی بنیامین کے جانے سے پھر یوسف کا غم تازہ ہوا۔ کہا اس کے سوا نہیں کوئی شکایت کرتا ہوں میں اپنی بے قراری کی اور اپنے غم کی، اللہ کی طرف میں جانتا ہوں، خدا کی طرف سے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم مجھ کو صبر سکھاؤ گے، لیکن یہ یاد رکھو کہ بے صبر وہ ہے جو خلق کے آگے شکایت کرے مخلوق کی، اور میں اسی خدا سے کہتا ہوں جس نے مجھے یہ درد دکھ دیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھ پر آزمائش ہے۔ دیکھو یہ آزمائش کہاں تک بس ہوتی ہے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے قید ہو جانے کی خبر سنی، اس زور کی ہماری کے آنکھیں الٹ گئیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر فرمایا، اے یعقوب، اگر تم خدا کو یاد کرو گے اور نہ رو گے تو تم کو راحت ملے گی، ورنہ اور زیادہ پریشانی ہوگی، اور یہ بقا ابس ہوگی۔ یہ ارشاد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہوئی، اور کچھ دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا یوسف اب مصر میں ملے گا۔ پھر اپنے بیٹوں سے کہا، میں خدا کی طرف سے جس چیز کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے بیٹو، جاؤ اور تلاش کرو یوسف کی اور اس کے بھائی کی، اور مت نا امید ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، بے شک نا امید نہیں اللہ کے فضل سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ خبر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 5 سال تک حضرت یوسف کے لیے روتے رہے، اور ان فراق یوسف کے دنوں میں سوائے عبادت الہی اور ذکر یوسف کے بعد کچھ نہ کرتے، یہاں تک کہ بھوک و پیاس کی حالت میں یہی ذکر رہا کرتا تھا۔ ایک طرح سے یہ ذکر ان کی زندگی کی غذا بن گیا۔
اسی لیے شب و روز یہی کام تھا اور کوئی دوسرا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ یہ تھی فرط محبت اپنے بیٹے سے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اگر تم مجھ سے زیادہ یوسف کے لیے گریہ زاری کرو گے تو بھی مرضی الہی کے سوا تم کو کچھ نہ مل سکے گا، اور نام بھی تمہارا پیغمبروں کے دفتر سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب نے حکم الہی پر دھیان کیا، پھر ان کو رب العزت نے اپنے حکم سے ملوا دیا۔ اگر متعارض یہ کہتے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ناحق چور بنا کر کیوں پکڑا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے بھی حضرت یوسف کو ناحق چور کہلوایا تھا۔ اس کی مکافات دنیا میں یوں ہی ہوئی۔